والو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہو جائے تو پھر وہ انسان کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ ایک دروازے پر 3 فقیر آئے، 3 فقیر دروازے پر بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ کے لیے کھانا آج ہم تیار کریں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر پہ کھانا کھانا۔ 3 بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر پہ ہم کھانا کھا لیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کسان کی بیوی ہوں، میرا شوہر تو کھیتوں میں کام کر رہا ہے، میں گھر پر تنہا ہوں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ تو وہ تینوں بزرگ بولے کہ ہم تمہارے گھر پر کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ کوئی مرد نہ آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتی ہوں۔ جب کسان اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کھیت سے واپس آیا تو اس نے بھی دیکھا کہ دروازے پر 3 شخص بیٹھے ہیں، 3 بزرگ بیٹھے ہیں۔ وہ کسان اپنی بیوی سے بولا کہ یہ 3 بیٹھے ہیں اور شاید یہ مسافر ہیں، ہمارے یہاں کے تو آتے ہی نہیں نظر، یہ کسی دوسری جگہ کے ہیں، تمہیں ان کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے تھا۔ تو بیوی نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طریقے سے میں نے ان سے کہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں آئے گا ہم تمہارے دسترخوان پر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے تینوں سے جا کر کہو کہ ایسے ایسے میرے شوہر آ گئے ہیں، اب میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، آپ کھانا کھانا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم کھانا کھائیں گے تمہارے گھر پر۔ کھانا تیار ہو گیا، وہ عورت بلانے کے لیے آئی کہ آپ تینوں حضرات آ جائیے ہمارے گھر کے اندر اور کھانا تناول فرما لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں ایک ساتھ کسی کے گھر پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ الگ الگ جائیں گے کھانا کھانے، ایک ساتھ کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا اچھا، کہا پھر آپ کا نام بتائیے، اپنا نام بتائیے کہ میں کسے بلاؤں پہلے۔ 3 تھے تو ان میں سے کہا تھا ایک اس والے کا نام دولت ہے، اس والے کا نام فتح ہے، اور جو بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ میرا جو نام ہے محبت ہے۔ دولت، فتح، محبت، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب آپ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آئیے کہ آپ کو دولت چاہیے یا آپ کو فتح چاہیے یا آپ کو محبت چاہیے۔ کہ جسے آپ پسند کریں گی وہ آپ کے ساتھ جائے گا کھانا کھانے۔ یہ عورت اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اس نے جا کر سارا معاملہ بیان کیا کہ ایسا ایسی بات ہے، بتائیے کیا کریں۔ تو دونوں میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو، دولت پسند کر لو، جب دولت آ جائے گی ساری ٹینشنیں ختم، پریشانی ختم۔ کہا اچھا۔ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی نے کہا نہیں ابا، دولت نہیں بلکہ محبت کو چوز کیجئے، محبت کو اختیار کیجئے۔ کہا بیٹی وہ کس لیے؟ کہا گھر میں دولت ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں میں جھگڑا اسی دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز فتح تھی، کامیابی، کہ جس جگہ بھی جاؤ کامیابی ملے گی، کہ جب محبت ہوگی آپس میں تو کامیابی تو قدم چومے گی۔ بیٹی نے کہا کہ ابا تیسری چیز محبت کو پسند کر لیجئے، اس کو پہلے کھانا کے لیے دعوت دیجئے۔ کہا جب محبت ہوگی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو میاں بی بی نے کہا کہ بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم محبت کو پسند کریں۔ صاحب بلایا گیا کہ جو محبت ہے وہ آ جائے ہمارے گھر دعوت کے لیے۔ اب جب محبت چلی تو ساتھ میں دولت بھی چلی اور اس کے ساتھ میں فتح بھی، یعنی پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی چل دیے۔ تو عورت نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم تینوں ایک ساتھ کھاتے نہیں ہیں، جس دسترخوان پر کہ جہاں دولت جاتی ہے وہاں فتح نہیں، جہاں فتح جاتی ہے وہ محبت نہیں۔ اب جب محبت جا رہی ہے تو آپ پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟
تو دولت نے بھی اور فتح نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے کہ جس جگہ پر محبت چلی جائے پیچھے پیچھے تم بھی چلی جانا۔ تو چونکہ اس بندے نے، اچھا بتائیے، سچ بتائیے، جس دن سے ہمیں محبت مال سے ہوئی، دولت سے ہوئی، آپ بتائیے ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں آئے؟ ہم برباد نہیں ہوئے؟ ہم اسلام سے دور نہیں ہوئے؟ جس دن سے ہمیں دولت سے محبت ہوئی، پیار ہوا، اس دن سے بڑا بھائی چھوٹے کا دشمن بن گیا، چھوٹا بڑے سے نفرت رکھنے لگا، ہمارے گھروں میں دیواریں کھنچ گئیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے ذہنوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ جب تک مسلمان کو دولت کا لالچ نہیں تھا تب تک ہمارے گھروں میں کوئی نا اتفاقی تھی ہی نہیں۔